ایک بہت ہی دل دہلا دینے والی سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ناظرین، بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں، بیٹے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ وہ کسی کو بیٹی عطا کرتے ہیں تو کسی کو بیٹا عطا کرتے ہیں۔ بی بی فاطمہ خاتون جنت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھاتے اور ان سے محبت سے پیش آتے۔ لیکن آج کا زمانہ بھی مجھے لگتا ہے کہ زمانہ جاہلیت سے کم نہیں ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ جب کسی کو رحمت عطا کرتا ہے، بیٹی عطا کرتا ہے، تو وہ شخص، وہ ظالم، وہ سفاک باپ عذاب الہی کا مرتکب ہوتا ہے۔ ایسا ہی ایک افسوسناک، دل دہلا دینے والا، دل خراش واقعہ میاں والی میں پیش آیا، جہاں پر ایک سنگ دل ظالم سفاک باپ نے محض اپنی 7 دن کی بیٹی کو گولی مار کر قتل کر دیا، اس بنا پر، اس خواہش پر، کیونکہ اس کو بیٹا چاہیے تھا۔ آج کے دن جہاں پر ہم عورت مارچ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کریں، وہیں پر آج ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں ظلم کی ایسی داستانیں بھی رقم ہو رہی ہیں، جہاں پر بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا ہے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ واقعی ہم کیا اتنے پیچھے رہ چکے ہیں، اتنے زمانے جاہلیت، دور جاہلیت میں ہم رہ چکے ہیں۔ بہرحال اس کے اوپر بات کریں گے۔ بچی کے جو پورا یہ واقعہ پیش آیا، ملزم کہاں پر موجود ہے، آیا اس کو پولیس گرفتار کر رہی ہے یا کیا اقدامات کر رہی ہے، یہ ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ان آپ پروگرام۔ لیکن سب سے پہلے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ زہرا خالد ہمارے ساتھ پروگرام میں ان کانورسیشن ہے۔ زہرا، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، یہ کس قسم کا مائنڈ سیٹ ہے جو آج کے دور میں بھی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ جان سے مار ڈالا؟ نبیہ، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بلایا، اور انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ ایک انسان اپنی 7 دن کی بچی کو کس طریقے سے قتل کر سکتا ہے، اور اب ایک انسان کی 7 دن کی بچی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ہر جرم کے پیچھے کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، اور اس جرم کے پیچھے بھی ہمیں 2 ہی خواہشیں نظر آتی ہے، یا تو ایک پیسے کی خواہش ہو سکتی ہے یا ایک طاقت کی۔ اس جرم کا تعلق ایک طاقت سے جڑا آ رہا ہے، اور وہ خواہش بیٹے کی ہے، اور بیٹے سے مراد طاقت ہے، اور طاقت کو حاصل کرنے کے لیے ایک انسان اتنا بھی گر سکتا ہے کہ وہ اپنی 7 دن کی بیٹی کا قتل کر سکتا ہے۔ ہمارے کسی بھی معاشرے کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ اس میں تعلیم ہو، اور لیکن اس میں ایسا مجموعی رویہ اور مساوی حقوق ہمیں متعارف کرانے چاہیے، اور ہمارے انٹیریئر میں، ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں ابھی بھی جو ہے وہ مساوی سلوک چونکہ نہیں کیا جاتا، اور یہ اسے کیا کاسی کرتے ہیں کہ وہی بیٹے جب باپ بننے کو آتے ہیں تو وہ اپنی بچیوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم کرتے ہیں۔ جی نبیہ، بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ۔ میں ایک اسلامک اسکالر نہیں ہوں، لیکن میں ایک اسلامی معاشرے میں رہتی ہوں، اور مرد اور عورت کو ایک دوسرے، اسلام میں کہا گیا ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے سے ہے، اور احسن تقویم کا ذکر کیا گیا ہے، دونوں کو احسن تقویم پر رکھا گیا ہے۔ حضرت علی آپ ہمارے ساتھ ان کانورسیشن رہیے، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے۔ کفر کا نظام چل سکتا ہے، لیکن میاں والی میں بچی کے ساتھ، جس بچی کو قتل کیا گیا، 7 دن کی بچی، اس کا جو ماموں ہے، یعنی کہ ماں کا سگا بھائی عرفان، وہ اس وقت ہمارے ساتھ ان کانورسیشن ہے۔ ہم عرفان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم عرفان، مجھے بتائیے گا یہ پورا واقعہ کس طرح سے پیش آیا؟ پورا واقعہ ایسا پیش آیا کہ 7 دن پہلے بچی کی پیدائش ہوئی، تو اس کو یہ رانج تھا کہ میرا بیٹا پیدا کیوں نہیں ہوا، تو وہ پھر کل اس نے پہلے بچی کو فرش پہ اٹھا کے مارا، اس کے بعد پھر 5 فائر مار کے قتل کر دیا۔ عرفان، بچی کی ماں کو کیا پہلے سے ٹارچر کیا جاتا رہا؟ پوری پریگننسی میں، حمل کے دوران بیٹے کی خواہش کا اظہار کیا جاتا رہا فیملی کی طرف سے،
کیا پریشر صرف شوہر کی طرف سے تھا یا پورے خاندان والوں سسرال والوں کی طرف سے بھی تھا؟ نہیں، شوہر کی طرف سے پریشر تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن جب بچی کی پیدائش ہوئی تو پھر اس کو جو ہے نا اس چیز کا رنج تھا کہ میرا بیٹا کیوں نہیں پیدا ہوا۔ اچھا، تو بچی کی پیدائش پر پہلا رد عمل کیا دیا بچی کے باپ نے؟ پہلا رد عمل یہی دیا کہ میرا بیٹا پیدا ہونا چاہیے تھا، میری بیٹی کیوں پیدا ہو گئی، ظاہر ہے ظالم آدمی اور کیا سوچ سکتے ہیں۔ اچھا، اور 7ویں دن جو ہے بچی کو فائر کر کے مار دیا گیا، اس سے پہلے بھی تشدد کیا گیا کیا ماں پر اور بچی پر؟ نہیں، ماں پر پہلے تشدد نہیں کیا گیا، اسی ٹائم ہی اس کی پری پلاننگ تھی، تو اس نے پہلے بچی کو چھینا ماں سے، ماں نہیں دے رہی تھی تو بچی دودھ پی رہی تھی، پھر بچی کو اٹھا کے فرش پر مارا، پھر اس کے اوپر 5 فائر کر دیے۔ اچھا، اب عرفان مجھے بتائیے گا کیا یہ شخص بالکل نارمل انسان ہے یا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نفسیاتی پہلے بھی تھا تھوڑا سا، اب اس کو شاید زیادہ ذہنی مسائل ہو گئے؟ کیونکہ جب بھی اس طرح کے کیسز عرفان کورٹ میں جاتے ہیں، کچہری میں جاتے ہیں، تو بعد میں آتا ہے کہ وہ شخص تو نفسیاتی تھا یا ذہنی مریض تھا۔ تو میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ بالکل ہماری اپنی فیملی کا تھا، اور بچی کی ماں کا فرسٹ کزن تھا، خالہ کا بیٹا تھا، تو پتہ تو چلتا ہے نا کہ اپنی فیملی کا جو بچہ ہوتا ہے پتہ ہوتا ہے کہ یہ ذہنی مریض ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک تھا۔ اگر یہ پاگل ہوتا تو یہ خود کو بھی فائر مار دیتا نا۔ ہاں، تو بیوی کے ساتھ شادی بالکل ٹھیک چل رہی تھی، تعلقات بالکل ٹھیک چل رہے تھے، کسی قسم کے غصے کے مسائل تھے اس شخص کو پہلے سے؟ کوئی مسئلہ نہیں تھا، 2 سال ہو گئے، کبھی کوئی پرابلم نہیں آئی تھی۔ اچھا، تو آپ کی بہن کو کسی لمحے یہ احساس ہوا کہ یہ شخص بچی کو اتنا نقصان پہنچا سکتا ہے کہ اس کی جان ہی لے لے گا؟ نہیں، اگر اس کو یہ احساس ہوتا ہے یا ذرا سا بھی پتہ ہوتا تو ظاہر ہے وہ ہمیں بتاتی، ہم اس کو اپنے گھر لے آتے۔ اچھا، ابھی ملزم کہاں پر ہے؟ پولیس کیا اقدامات کر رہی ہے؟ پولیس نے ملزم تو ظاہر ہے چھپا ہوا ہے، پولیس نے پرسوں رات ڈی پی او صاحب خود گئے تھے ہاسپٹل میں میاں والی، تو ڈی پی او صاحب نے 24 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا، 24 گھنٹے میں ہم اس کو گرفتار کریں گے، تو 24 گھنٹے تو کل رات کو پورے ہو گئے، تو ابھی تک پولیس کارروائی تو کر رہی ہے، بھاگ دوڑ کر رہی ہے پولیس، لیکن ابھی تک گرفتار نہیں ہوا۔ تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ پولیس کے پاس تو بہت زیادہ سورس ہوتے ہیں، آپ ٹھیک ہے عرفان، یہ شخص گرفتار ہو جاتا ہے تو آپ کیا چاہیں گے اس شخص کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ اس کو سزائے موت ملنی چاہیے، بلکہ میرا تو حکومت سے یہ مطالبہ ہے، عمران خان سے یہ مطالبہ ہے کہ کوئی ایسا قانون بنائے کہ یہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے کہ 2-2 3-3 سال ایک کیس چلتا ہے اور اس کے بعد انصاف ملتا ہے، تو ایسے شخص کو تو بالکل سخت سے سخت کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ بہت شکریہ عرفان، اور زہرا بھی ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں۔ ظاہرہ اس طرح کے واقعات، بے تحاشا واقعات آئے دن رپورٹ ہوتے ہیں اور بہت سارے واقعات رپورٹ نہیں ہوتے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ جلد از جلد ایسی فیملیز کو انصاف ملنا چاہیے؟ جی بالکل انصاف ملنا چاہیے۔ آپ کے جانے سے پہلے میں یہی بات کر رہی تھی کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، اور ہمیں اور اگر اب عورتیں تجدید عہد لے کر سڑکوں پر نکلتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو مردوں کو چاہیے کہ وہ اب ان کے شانہ بشانہ آ کر کھڑے ہوں، اور اس کو یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ ان کو یہ چاہیے کہ وہ یہ سمجھے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پوری دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ مارچ ہوتے ہیں، لیکن اس کا تعلق کسی بھی جو ہے وہ کسی بھی طاقت کا حصول نہیں ہے۔ اس کا تعلق یہ ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے مسائل ہیں عورت کے، جو پیشہ ورانہ ہے یا جو ایک گھریلو عورت کے، اس کا حل ہونا ضروری ہے۔ زہرا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے، اور بہت ہی دلخراش یقینی طور پر یہ واقعہ پیش آیا ہے، بہت ہی دکھ کا ذاتی طور پہ بینگ اے مدر مجھے اس واقعے کی بہت تکلیف ہوئی ہے، اور ایسے مجرمان کو، ایسے ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کرنا چاہیے، ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے اور سریعام ملنی چاہیے، تاکہ ایسے لوگ عبرت کا نشانہ بنے اور کوئی اس طرح کا گھنونا جرم کرتے ہوئے ڈرے یا اس کے ہاتھ ضرور کام